بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں کہ جو امید کرتا ہوں کہ سننے کے بعد آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ اس کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک ناگن ہے۔ وہ ناگن کون ہے اور اس ناگن کا جو ہے وہ اس کہانی سے کیا واسطہ ہے، یہ تو آپ کو مکمل کہانی سن کر ہی پتہ چلے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے گی۔ جن جن بھائیوں کو میری یہ کہانی پسند آئے، میں گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں اور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے چینل کو دیکھ سکیں، جان سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ میرے چینل پہ آ کر کہانیاں، نئی سے نئی کہانیاں سن سکیں۔ تو چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ملک ہندوستان میں ایک ایسا شہر ہے جسے ناگپور کہا جاتا ہے۔ ناگپور کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ناگپور میں ایک ناگ دیوتا کا بہت بڑا مندر ہے، جہاں پر ناگ دیوتا کا بہت بڑا بت جو ہے وہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ پورے ملک ہندوستان سے دور دور سے لوگ ناگ دیوتا کے مندر میں سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر سال یہاں پر ایک میلہ لگتا ہے، اور اس میلے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر اس میلے میں دنیا بھر سے جوگی اپنے اپنے ناگ لے کر کے آتے ہیں، جو کہ اس ناگ دیوتا کے مندر میں آ کر سلام کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگ یہاں پر اپنی منتیں مرادیں لے کر آتے ہیں، دودھ لے کر آتے ہیں ناگوں کو پلانے کے لیے، اور وہ بھی اپنی منتیں مرادیں اس مندر سے پانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ انہی میں ایک ایسی جگہ اسی ناگپور میں ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا محلہ ہے کہ جس میں ایک مسلمان پریوار رہتا ہے۔ یہ پریوار جو ہے وہ ایک میاں اور ایک بیوی پر مشتمل ہے۔ میاں کا نام سلیم ہے اور بیوی کا نام شاہینہ ہے، اور دونوں ہی آپس میں بے انتہا محبت کرتے ہیں اور دونوں مسلمان ہیں۔ شاہینہ اور سلیم کی محبت جو ہے وہ تو لازوال ہے ہی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہی کے پڑوس میں ایک ہندو میاں بیوی رہتے ہیں۔ ان کی بھی مثالی محبت ہے، کیونکہ ان کی شادی کو تقریباً 10 سے 12 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ دونوں ہی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ادھر شاہینہ جو ہے، اس کے اولاد ہونے والی ہے، یہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے، جو کہ عنقریب بچہ ہونے والا ہے۔ اس بچے کی پیدائش کی خبر 7 ہندو میاں بیوی کو، جن کا نام رادھا اور رمیش ہے، دونوں کو بھی ہے، اور وہ دونوں اس بات سے بے حد خوش ہیں کہ چلو ہماری نہ صحیح، لیکن شاہینہ کی جو اولاد ہے ہم اس کو پیار کر کے اپنا جو کثاست ہے، جو اپنا ہمارا جو مسئلہ ہے اس کو ہم حل کر لیا کریں گے، اس کو پیار محبت سے ہم دیکھیں گے، اس کے ساتھ ہم پیار کریں گے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ ہماری بیٹی ہے۔ سلیم اور شاہینہ کا رادھا اور رمیش کے گھر آنا جانا، اور پھر دونوں کی ایسی محبت کہ دونوں پریوار آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ دونوں کے ایک معاملات ایسے تھے کہ دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی تھے۔ اللہ کی کرنی شاہینہ کے دن نزدیک آتے چلے جا رہے تھے، اور شاہینہ بہت جلد ایک خوبصورت بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس حالت میں شاہینہ کا جو سہارا ہے وہ رمیش کی بیوی رادھا تھی، جو کہ اس کی ہر طرح سے دیکھ بھال کر رہی تھی، اور شاہینہ کو ہر طرح سے وہ تعاون کر رہی تھی تاکہ شاہینہ کسی قسم کی بھی تکلیف میں نہ رہے۔ اسے بھی بڑی شدت سے انتظار تھا کہ شاہینہ جلدی سے جلدی ماں بن جائے اور ان کے گھر میں اولاد پیدا ہو جائے۔ اللہ کی کرنی کہ ایک وہ وقت آ گیا کہ رات کے آدھی رات کے وقت شاہینہ کو پیٹ میں شدید درد ہوا، اور یہ اس بات کا نشانی تھی کہ اب شاہینہ جو ہے وہ ماں بننے والی ہے۔ رادھا اور رمیش شاہینہ کی چیخوں کی آواز سن کر بھاگتے چلے آئے، اور پھر سلیم اور رمیش تو کمرے سے باہر رہ گئے، جبکہ رادھا نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا کہ وہ جلد از جلد اس بچے کی ڈیلیوری کروائے گی۔ محلے کی ایک دو اور عورتیں بھی رادھا کے ساتھ آ کر کے مل گئیں، جو کہ اسی محلے میں اڑوس پڑوس میں رہتی تھیں، اور اسی طرح سے پھر شاہینہ کے ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔
ادھر شہینہ کے ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی، ادھر شہینہ دم توڑ گئی۔ جی ہاں، شہینہ کی موت ہو گئی، وہ مر گئی۔ اور جب باہر آ کر یہ بات سلیم کو بتائی گئی تو سلیم اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اسے اس بات کی پریشانی تو تھی کہ اس کی بیوی مر گئی، لیکن اسے اس بات کی پریشانی اور زیادہ تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی جو کہ ابھی دودھ پیتی بچی ہے، اس کا وہ خیال کیسے رکھ سکے گا، اس کے لیے وہ کیا کر سکے گا، اس کو وہ کیسے پال سکے گا۔ یہ شہینہ کی موت کے بعد اس کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا، مگر کیا کرتا، وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ تو نہیں سکتا تھا۔ شہینہ مر گئی، سلیم نے اور وہاں کے محلے کے لوگوں نے مل کے شہینہ کو قریبی قبرستان میں دفن کر دیا۔ اور شہینہ کو قبرستان میں دفن کرنے کے بعد سلیم اب بالکل ٹوٹ سا گیا تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ وہ اپنی اتنی چھوٹی سی بیٹی جو کہ ابھی صرف 1 دن کی تھی، اس کو لے کر کے کہاں چلا جائے۔ ایسے میں رادھا اور رمیش نے آگے بڑھ کر سلیم کو سہارا دیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی سلیم، ایسا ہے کہ تم جانتے ہو کہ ہم دونوں میاں بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اسے اپنی بیٹی کے طور پر قبول کرتے ہیں اور اسے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس سے تمہیں 2 چیزوں کی آسانی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ تم اپنا جو بھی کام محنت مزدوری کرنا چاہو گے، جہاں بھی نوکری کرنا چاہو گے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم آسانی سے جا کر کے نوکری کر سکو گے، مزدوری کر سکو گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی کو ایک بچی مل جائے گی جو کہ ہم اپنی بیٹی کی طرح اس کو پالیں گے۔ ہاں، مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو، تو میں تمہاری بیٹی کے لیے ایسا انتظام کروں گا کہ اس پہ جو ہمارے مذہب کی چھاپ ہے وہ نہیں لگے گی۔ مسلمان کی بیٹی کو ہم دونوں میاں بیوی مسلمان کی طرح ہی پالیں گے۔ ان کی باتیں سن کر سلیم کو بڑا حوصلہ ہوا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دونوں میری بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح پالیں، اور مجھے تھوڑی سی اس بات میں اب حوصلہ ہو گیا ہے کہ اب میں آسانی سے محنت مزدوری کر کے اپنی اسی بچی کے مستقبل کے لیے کچھ بنا سکوں گا۔ لو جی، دونوں خاندانوں میں یہ بات طے پائی کہ بچی کی پرورش رادھا اور رمیش کریں گے اور سلیم مزدوری کر کے بچی کی دیکھ بھال بھی کرے گا اور اپنی مزدوری پر بھی توجہ دے گا۔ شہینہ کے مرنے کے بعد اگرچہ وہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن اب بھی اسے اپنی بیٹی سے امید تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرے۔ اسے شہینہ کی موت کا بہت غم تھا، وہ شہینہ کو بے پناہ چاہتا تھا، لیکن وہ موت کے آگے دیوار نہیں بن سکتا تھا، اللہ کی کرنی کے آگے اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ یہی بات تھی کہ وہ شہینہ کی موت کا غم منا کر خاموش ہو گیا تھا، اور اب اس نے اپنی پوری توجہ اپنی بیٹی پر اور اپنی بیٹی کے مستقبل پر مرکوز کر دی تھی۔ دوستو، بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رادھا اور رمیش نے تو اس بچی کی پرورش دل و جان سے شروع کر دی۔ رادھا کو کیونکہ خود دودھ نہیں آتا تھا، اس لیے اس نے بچی کو گائے بھینس کے دودھ کو فیڈر وغیرہ میں ڈال کے دینا شروع کر دیا، اسے اوپرا دودھ اس کو بولتے ہیں، کہ اس کو پلانا شروع کر دیا۔ اور سلیم جو ہے وہ دل و جان سے مزدوری کرنے لگا تاکہ وہ اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کر سکے۔ کرتے کرتے وقت گزرتا گیا اور وقت اور حالات نے پلٹا کھایا۔ سلیم نے بھی کافی سارے پیسے جمع کر لیے اور ادھر رادھا اور رمیش کے گھر میں اس کی بیٹی پلنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا وقت گزرا کہ 7 سال گزر گئے۔ 7 سال کی اب سلیم کی بیٹی ہو چکی تھی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سلیم نے اپنی بیٹی کا نام نگت رکھا تھا۔ نگت بہت ہی پیاری، خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی انتہائی سمجھدار تھی اور اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اپنی دلچسپ باتوں سے ہر بندے کا دل موہ لیتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ رادھا رمیش سے کہنے لگی کہ دیکھو بھئی، ایسا ہے، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، شاید آپ نے کبھی اس کو محسوس کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یہ جو ہماری بیٹی ہے نگت، یہ اس کے ماتھے پہ بالکل درمیان میں ایک ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانپ کا نشان بنا ہوا ہے، سانپ ہے، جیسے کنڈلی مار کے سانپ بیٹھا ہوا ہے۔
رمیش کہنے لگا بھئی دیکھو ایسا ہے کہ میں نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہے، لیکن یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، یہ تو پیدائشی نشان ہے اس بچی کے، جو کہ اس بچی کے ماتھے پر پیدائشی ہے، تو یہ تو ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اب اللہ کی طرف سے اگر اس بچی کے ماتھے پر ایسا نشان ہے تو اس میں ہم دونوں میاں بیوی کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہاں سے بات آئی گئی ہو گئی، دونوں ہی میاں بیوی نے کہا کہ ہاں بھی قدرت کی مرضی کے آگے تو کسی کا زور نہیں چلتا، تو اب کیا کیا جائے؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہی دنوں ناگ دیوتا کا میلہ شروع ہو گیا۔ ہر شخص میلے پہ حاضری دینے کے لیے تیار تھا، اور ادھر یہاں پر رمیش جو کہ میلے میں سٹال وغیرہ لگا کے، میلے میں چوڑیاں منیاری وغیرہ اس قسم کی چیزیں لگا کر کے اپنا روزی روزگار کا نظام کیا کرتا تھا، اس کے لیے کمائی کا وقت آ گیا تھا۔ ویسے تو وہ اسی شہر میں ایک چھوٹا سا سٹال لگاتا تھا جس سے اس کی گزر بسر چلتی تھی، لیکن میلے کے ٹائم پہ وہ خاص ناگ دیوتا کے مندر کے پاس سٹال لگایا کرتا تھا، وہاں پر ایک بڑے بازار میں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کمائی کر سکے اور زیادہ سے زیادہ وہ اپنے پریوار کے لیے پیسے کما سکے۔ یہی چیز لے کر کے، یہی بات لے کر کے وہ ہر سال ناگ دیوتا کے دربار میں، اس کے مندر میں، اس کے بازار میں اسی طرح سے سٹال لگایا کرتا تھا۔ اس بار بھی جب اس نے دیکھا کہ میلہ شروع ہو گیا ہے، ناگ دیوتا کا میلہ لگ گیا ہے، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اب ایسا ہے کہ کمائی کا میرے آ گیا ہے سیزن، اب میں تو کل سے چلا جاؤں گا ناگ دیوتا کے بازار میں تو رہوں گا بھی وہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب بھی میلہ لگتا ہے یہ 7 دن کا میلہ ہوتا ہے، اور میں 7 دن گھر نہیں آتا، وہیں پہ رہتا ہوں۔ تم میرے پیچھے اپنا اور بیٹی نگت کا خیال رکھنا۔ رادھا کہنے لگی، جو کہ اس کی بیوی تھی، آپ کسی چیز کی فکر مت کریں، میری بیٹی ہے، میں اس کا خیال نہیں رکھوں گی تو اور کون رکھے گا؟ لو جی، اگلے دن سے ہی رمیش تو روانہ ہو گیا، اس نے جا کر وہاں ناگ دیوتا کے مندر کے پاس ٹھیا اپنا لگا لیا، اپنا سٹال بنا کے لگا لیا۔ ادھر اب یہ دونوں ماں بیٹی اکیلی گھر میں رہ گئیں، اور اب سلیم تھا وہ بھی گھر پہ موجود نہیں تھا، اگرچہ سلیم کا گھر جو کہ نگت کا باپ تھا بالکل ساتھ ہی تھا، لیکن وہ اکثر ہفتہ ہفتہ 2 ہفتہ کام کی غرض سے باہر رہتا تھا، تو وہ بھی آج کل گھر میں نہیں تھا۔ تو ایک بستہ ہستہ محلہ تھا جہاں پر اب مختلف گھر تھے، ہندوؤں کے بھی تھے، مسلمانوں کے بھی تھے، سکھوں کے بھی تھے، خوشحال وقت تھا۔ اور یہ کہانی اس وقت کی ہے کہ جب ابھی ہندو مسلمان، یہ سکھ عیسائی وغیرہ سب اکٹھے رہا کرتے تھے، اور یہ پاکستان ابھی نہیں بنا تھا۔ یہ کہانی پاکستان کے بننے سے پہلے کی کہانی ہے۔ تو اس محلے میں سبھی لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور ادھر رمیش تھا کہ وہ ناگ دیوتا کے مندر کے قریب اپنا سٹال لگانے چلا گیا تھا، گھر سے نکل گیا تھا۔ اس رات وہ دونوں ماں بیٹی دونوں گھر میں اکیلے تھے، اور ماں اور بیٹی دونوں ہی ایک کمرے میں سو رہے تھے۔ ایک چارپائی پر نگت سو رہی تھی اور دوسری چارپائی پر رادھا سو رہی تھی، دونوں کی چارپائیاں بالکل ساتھ ساتھ تھیں۔ رادھا نگت سے بے حد پیار کرتی تھی کیونکہ اس نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا، اسی لیے جب آدھی رات کے قریب نگت کی اچانک نیند سے آنکھ کھلی، میں آپ کو بتا دوں، رادھا کی نیند سے آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ نگت جو ہے وہ اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ نگت بستر پر موجود نہیں تھی، کمرہ بند تھا، کمرے کی چٹکنی یعنی کنڈی اندر سے لگائی گئی تھی، اور کنڈی اس قدر بلند تھی کہ نگت ابھی بچی تھی، اس کا ہاتھ کنڈی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو رادھا نے فٹافٹ اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر نگت کو دیکھنا شروع کیا، اس نے نگت کو پکارا، نگت کو آوازیں دیں، لیکن نگت نے رادھا کی کوئی آواز کا، کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب رادھا کو زیادہ پریشانی ہونے لگی، اس نے کمرے کی کنڈی کھول کر کمرے سے باہر جا کر اپنے گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن نہ ہی اسے نگت نے ملنا تھا اور نہ ہی نگت اسے ملی۔ اس نے فٹافٹ جوتی پہنی،
دوپٹہ لیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ گھر میں باہر نکل کر اس نے دیکھا گلی بالکل سنسان پڑی تھی۔ آدھی رات سے زیادہ کا ٹائم تھا، کچھ لوگ موجود نہیں تھے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، اور ایسے میں نگت اکیلی گلیوں میں گھوم رہی رادھا اکیلی گلیوں میں گھوم رہی تھی، اپنی بیٹی نگت کو تلاش کر رہی تھی، لیکن نگت تھی کہ رادھا کو کسی جگہ بھی نہیں ملی، اور تھک ہار کر رادھا نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ پریشان تھی کہ رمیش بھی گھر پر موجود نہیں تھا، سلیم بھی اپنے گھر میں نہیں تھا، اور ادھر آدھی رات کو نگت پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ خیر انہی سوچوں میں گم رادھا گھر واپس آئی، اور جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اس کی پہلی نظر ہی نگت پر پڑی، جو کہ اسی طرح بستر پر سو رہی تھی جیسے یہاں سے کہیں گئی ہی نہ ہو۔ اس بات کو دیکھ کر کے رادھا بڑی پریشان ہو گئی۔ خیر اس نے جلدی جلدی کمرے کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور جا کر کے نگت کو ہلایا۔ نگت اس کے ہلانے پہ تھوڑی اٹھ بیٹھی اور اس نے کہا امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو رادھا نے پوچھا بیٹی نگت تم کہاں تھی، میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں کہ میں تو کہیں بھی نہیں، میں تو یہیں سو رہی ہوں۔ تو اتنا کہہ کر کے وہ دوبارہ سو گئی۔ رادھا کچھ دیر کے لیے پریشان کھڑی رہی اور پھر وہ بھی اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اب رادھا کو نیند نہیں آ رہی تھی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے نگت کہاں غائب ہو گئی تھی، لیکن وہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی تھی، اور اسی پریشانی کے مارے باقی کی رات وہ سو نہ سکی۔ اسی طرح آنکھوں میں صبح ہو گئی۔ صبح ہوتے ہوتے رادھا نے اپنے ذہن سے تقریباً اس بات کو نکال دیا۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی خواب دیکھا ہو، پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، رادھا کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال رادھا نے صبح تک اس بات کو اپنے ذہن سے کافی حد تک نکال دیا۔ اگلا دن معمول کے مطابق گزرا جیسا روزانہ گزرتا تھا۔ رادھا کو رمیش کی کمی محسوس ہو رہی تھی، جو کہ سٹال لگانے ناگ دیوتا کے مندر کے پاس بازار میں چلا گیا تھا، لیکن وہ اس بات سے بھی خوش تھی کہ وہ اپنے پریوار کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے کمانے کے لیے گیا ہے۔ بہرحال ان باتوں کو لے کر کے اب رادھا نے اس بات کو ذہن سے بالکل نکال دیا کہ رات کو کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ لو جی اسی طرح کرتے کرتے اگلی رات آ گئی۔ اگلی رات بھی اچانک ہی آدھی رات کے بعد رادھا کی آنکھ کھل گئی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں تھا کہ کوئی احساس تھا، کوئی ڈر تھا، کوئی خوف تھا، جس کی وجہ سے رادھا آدھی رات کے بعد جاگ گئی، اور جیسے ہی اس کی نظر نگت کے بستر پر پڑی اس نے دیکھا کہ نگت تو اس بار بھی اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ اس نے حسب روایت کمرے میں نگت کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن نگت اسے کمرے میں کہیں بھی نہیں ملی، حتیٰ کہ اس بار تو اس نے چار پائیوں کے نیچے چادریں ہٹا کر جھانک کر بھی دیکھا، لیکن نگت اس سے نہیں ملی۔ اب وہ نگت کو ڈھونڈنے دوبارہ سے باہر چلی گئی اور پھر گلی میں گھوم کر واپس آئی تو نگت اپنے بستر پر پڑی سو رہی تھی۔ اب کی بار اس نے نگت کو نہیں اٹھایا اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ رہی۔ اب وہ اس سوچ میں گم تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس بات کو لے کر کے بڑی پریشان تھی کہ اس کی بیٹی آدھی رات کو کہاں غائب ہو جاتی ہے اور پھر خود بخود بستر پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ خیر اسی طرح اگلا دن آیا اور پھر اگلا دن بھی گزر گیا اور پھر اگلی رات آ گئی۔ اب کی بار رادھا نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سوئے گی نہیں اور مکمل طور پر جاگتی رہے گی اور دیکھے گی کہ نگت آدھی رات کو اٹھ کر کے کہاں جاتی ہے، اور اس کمرے کی کنڈی وہ کیسے کھولتی ہے اور اس کمرے سے باہر کیسے جاتی ہے، کیونکہ کنڈی نگت کے قد سے بہت زیادہ اونچی تھی جس تک نگت کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسی بات کو لے کر کے نگت جو ہے اس رات سوئی نہیں اور آنکھیں بند کر کے صرف سونے کا ناٹک کرتی رہی۔ اب وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کس وقت نگت جو ہے وہ اٹھے اور اپنے کمرے سے باہر جائے۔ وہ یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ یہ کوئی خواب ہے، اس کا وہم ہے، یا سچ میں نگت کہیں اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ دوستو اللہ کی کرنی ایسی کہ آدھی رات کے بعد اس نے دیکھا کہ نگت اپنے بستر پر پڑے پڑے انسان سے سانپ کے روپ میں بدل گئی۔ وہ ایک انسان سے، ایک بچی سے ایک ناگن بن گئی۔
ناگن بننے کے بعد نگت اس بستر سے اتری اور اتر کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے نیچے اس قدر دراز تھی، اس قدر سوراخ تھا کہ جہاں سے وہ آسانی سے سانپ کی شکل میں گزر کر جا سکتی تھی۔ وہ سانپ کی شکل میں دروازے سے باہر نکل گئی، اور جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی، رادھا کے ہوش و حواس تقریباً جواب دے گئے۔ رادھا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر کے اپنی بیٹی کے پیچھے جاتی، نگت کے پیچھے جاتی، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے نگت کو ایک انسان سے ایک سانپ کے روپ میں بدلتے دیکھا تھا۔ اس بات کو لے کر کے رادھا بے حد پریشان ہو گئی۔ بہرحال بیٹی کی محبت نے زور کیا تو وہ جوتی پہن کر اٹھی اور پھر کمرے کی کنڈی کھول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارا گھر گھومنے کے بعد وہ باہر گلیوں تک بھی گھوم آئی، اب بھی اسے نگت دکھائی نہیں دی۔ اب کی بار اس نے جلدی کی اور بھاگتے بھاگتے واپس گھر میں آئی، اور پھر اس نے دیکھا کہ ابھی تک نگت واپس نہیں آئی تھی۔ اب کی بار وہ کافی پہلے آ گئی تھی، اور اب کی بار نگت جو ہے اس سے پہلے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ خیر وہ اپنے بستر پر چڑھ کر لیٹ گئی اور نگت کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ جیسے پہلے نگت واپس آ جاتی ہے، اسی طرح نگت واپس آ جائے گی۔ اب وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میں تو ایک بیٹی کے طور پہ ایک انسان کی بچی کو میں نے پالا تھا، یہ رات کو سوتے سوتے سانپ کیسے بن گئی؟ یہ باتیں بالکل رادھا کی سمجھ سے باہر تھیں۔ اور پھر وہی ہوا، تھوڑا انتظار کرنے کے بعد وہی سانپ دروازے کے نیچے سے اندر آ گیا، اور پھر وہ سانپ بستر پر چڑھا اور بستر پر چڑھ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے دوبارہ نگت کی شکل اختیار کر لی، اور اب سانپ کی جگہ وہاں پر بستر پہ نگت سو رہی تھی۔ یہ رات بھی رادھا کی آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ اتنا سارا کچھ دیکھنے کے بعد نیند تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب رادھا اندر سے پوری طور پہ ڈر چکی تھی۔ ایک انسان کی بیٹی لے کر کے رادھا نے پالی تھی، لیکن وہ انسان کی بیٹی 7 سال کی عمر میں ناگن بن گئی تھی، اور اب اس کے ناگن بننے کے پیچھے کیا راز تھا، اس چیز کا رادھا کو نہیں پتا تھا۔ بہرحال رادھا اس بات کو جان چکی تھی کہ وہ اپنے گھر میں ایک انسان کی نہیں، ایک سانپ کی بچی کو پال رہی ہے۔ اسی بات نے رادھا کے دل میں ایک ڈر سا بٹھا دیا۔ وہ اپنی بیٹی سے نفرت تو نہیں کر سکتی تھی جسے اس نے بچپن سے پالا تھا، لیکن اب وہ نگت کے قریب جانے سے بہرحال ڈرنے لگی تھی۔ نگت نے بھی اس بات کو تھوڑا محسوس کیا تھا، لیکن بچی ہونے کے ناطے اس نے اس بات پہ توجہ نہیں دی تھی۔ اب رادھا نے کافی احتیاط کے ساتھ نگت کے ساتھ اپنا رویہ، اپنے معاملات کرنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نگت ایک انسان نہیں، ناگن ہے۔ اگلے روز رات کو پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ وہ سانپ بن کے نکل گئی اور پھر واپس آ گئی۔ اسی طرح مسلسل روز کے بعد ہونے لگی، حتیٰ کہ رمیش کمار جو رادھا کا شوہر تھا وہ واپس آ گیا۔ ناگ دیوتا کا میلہ ختم ہو گیا اور رمیش کمار اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس میلے سے رمیش کمار نے اچھی خاصی کمائی کی تھی۔ وہ بڑا خوش گھر آیا، رادھا سے ملا، نگت سے ملا، نگت کو پیار کیا، رادھا کا حال چال پوچھا، اور پھر جیسے ہی رادھا نے نگت کو کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھیجا، وہ رمیش کے پاس چلی گئی اور اس نے رمیش کو رادھا کی ساری صورتحال جو پچھلے 7 دنوں سے وہ دیکھتی چلی آ رہی تھی وہ بتا دی۔ رادھا کی بات سن کر کے رمیش پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے یہ پتا تھا کہ اس کی بیوی جھوٹ نہیں بولتی، لیکن وہ اس بات کو بہرحال ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نگت ایک بچی جو کہ انہوں نے پچھلے 7 سال سے پالی تھی، ایک مسلمان پریوار سے لے کر کے وہ لڑکی ایک انسان نہیں، ایک ناگن ہے۔ اس بات کو ماننے کے لیے کسی بھی طرح رمیش کمار تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بیوی جھوٹ نہیں بولتی اور اس کی بیوی جھوٹی نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے رمیش کمار نے
ایک چیز کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا رادا دیکھو یہ بیٹی ہے، ہم نے لے کر پالی ہے، کہتے ہیں پیدا کرنے والے سے زیادہ حق پالنے والے کا ہوتا ہے۔ میں یہ کر سکتا ہوں کہ آج کی رات میں بھی تمہارے ساتھ جاگتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اگر آج کی رات میرے سامنے نگہت سانپ بن کر نکل جائے اور پھر واپس آئے تو پھر میں تمہاری بات کو مان لوں گا اور پھر ہم اس بات پر سلیم بھائی صاحب سے بات کریں گے۔ لو جی، اس رات دونوں میاں بیوی نے پوری اس چیز کا اہتمام کر لیا کہ آج کی رات ہم لوگوں نے سونا نہیں ہے اور ہم لوگوں نے آج کی رات جاگ کے گزارنی ہے اور اس بات کا پہرا دینا ہے کہ نگہت کب سانپ کے روپ میں آئے گی، کب یہاں سے جائے گی، کب واپس آئے گی۔ دوستو، اللہ کی کرنی کہ اس رات دونوں میاں بیوی نے جاگنے کا فیصلہ کر لیا اور اس رات جاگتے رہے حتیٰ کہ ان کے جاگتے جاگتے میں صبح ہو گئی، لیکن نہ ہی نگہت سانپ بنی، نہ ہی کمرے سے باہر گئی اور نہ ہی واپس آئی۔ صبح ہونے پر رمیش کمار نے رادا کو اچھی خاصی کھری کھوٹی سنا دی۔ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں تو نے اپنے دماغ میں کیا کیا چیزیں بنانی شروع کر دی ہیں، ساری رات میں تیرے ساتھ جاگتا رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ بچی کسی دوسری شکل میں نہیں آئی، سانپ نہیں بنی، یہاں سے نہیں گئی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئی ہو۔ یہ بات رمیش کمار کہہ کر کے وہ تو اپنے کام پر نکل گیا، ادھر رادا بے حد پریشان ہو گئی۔ اب اسے اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ نگہت آج کی رات سانپ بن کے کیوں نہیں گئی اور کیوں واپس نہیں آئی۔ کیا نگہت اس بات کو جان چکی تھی کہ دونوں میاں بیوی جاگ رہے ہیں اور وہ اس کا راز جاننا چاہتے ہیں؟ کیا نگہت سانپ بن کے کیوں نہیں جا رہی تھی؟ یہ بات جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے رادا کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال رادا نے اس بات کا دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھا کے رہے گی۔ اگر اس کا شوہر رمیش کمار سوتا ہے تو وہ سوئے، لیکن وہ رات کو اکثر جاگا کرے گی اور نگہت کی حقیقت جب بھی اس پر کھلی وہ فوری طور پر رمیش کمار کو اٹھائے گی اور اس کو بتائے گی کہ دیکھو میں تمہیں جھوٹ نہیں کہتی تھی، میں تمہیں سچ کہتی تھی کہ یہ بچی نہیں ناگن ہے۔ کرتے کرتے دن گزرنے لگے اور رادا کئی بار رات کو بار بار اٹھتی اور اٹھ کے دیکھتی، لیکن نہ ہی نگہت سانپ بنی اور نہ ہی وہ سانپ بن کے کہیں گئی۔ اسی طرح کافی دن کافی وقت گزر گیا، لیکن وہ دوبارہ کسی ناگن کی شکل میں نہ آئی اور نہ ہی کہیں گئی۔ اب رفتہ رفتہ کہتے ہیں نا، زخم جو ہوتا ہے وقت ہر قسم کا زخم بھر دیتا ہے، تو اب رفتہ رفتہ رادا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے کیسے اس کو دیکھا، مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ رمیش کمار نے بھی اس کو سمجھایا کہ دیکھو ہم نے ایک انسان کی بچی کو لے کر کے پالا ہے، اس کی ماں اس کی پیدائش پہ فوت ہو گئی، ہم نے سلیم سے اس بچی کو لے لیا، اسے ہم نے بیٹی کی طرح پالا ہے، اور تم یہ دیکھو کہ تم جو کہہ رہی تھی وہ بات تمہاری سچ نہیں ہے۔ کرتے کرتے اسی طرح وقت گزرتا گیا، تینوں باپ بیٹی پھر سے نارمل ہو گئے، نگہت سے ویسا ہی پیار کرنے لگی رادا بھی، اور رمیش کمار تو پہلے بھی اس سے ویسا ہی پیار کرتا تھا، اب بھی اس سے پیار کرنا، کیونکہ رمیش کمار کے سامنے تو کوئی سین ہوا ہی نہیں تھا۔ بہرحال رادا بھی آہستہ آہستہ اس بات کو بھول گئی۔ دن مہینوں میں، مہینے سال میں بدل گئے۔ اگلا سال آ گیا، ناگ دیوتا کے مندر میں پھر سے میلہ لگ گیا۔ اب رمیش کمار کہنے لگا کہ دیکھو بھئی ایسا ہے کہ میلہ جو ہے وہ لگ چکا ہے اور مجھے جو ہے اپنا سٹال سجانا ہے، مجھے کمائی کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے ناگ دیوتا کے دربار میں، ناگ دیوتا کے مندر میں حاضر ہونا ہے اور وہاں جا کر کے اس بازار میں سٹال لگانا ہے۔ میں تمہارے پاس نگہت کو چھوڑے چاہ رہا ہوں اور تم نگہت کا خیال رکھنا۔ ادھر سلیم بھی حسب معمول کام کی غرض سے باہر تھا، اس کے گھر پہ بھی تالا لگا تھا، سیم وہی سچویشن تھی جو آج سے 1 سال پہلے تھی۔ ادھر رمیش کمار اپنی بیوی سے اجازت لے کر اپنے کام پر روانہ ہو گیا، اپنا سٹال کا سامان لے کر کے روانہ ہو گیا۔ ادھر سلیم بھی گھر پہ موجود نہیں تھا۔ وہ رات نگہت اور رادا پھر ایک کمرے میں، اور اس بار
پھر آدھی رات کے وقت کسی وجہ سے، کسی انجانے خوف کے مارے رادھا کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی رادھا کی آنکھ کھلی، رادھا اٹھی، رادھا نے دیکھا تو نگت اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ اب اس نے انتظار کرنا مناسب سمجھا کہ میں اسے ڈھونڈنے جاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے ڈھونڈنے میں یہ واپس آ جائے، تو میں انتظار کرتی ہوں، انشاءاللہ یہ واپس آ ہی جائے گی۔ اور پھر وہی ہوا کہ تھوڑی دیر میں نگت دوبارہ سانپ کی شکل میں کمرے میں داخل ہوئی اور جا کر بستر پر سو گئی۔ لو جی، یہی سلسلہ روز چلنے لگا اور اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ ادھر ناگ دیوتا کا میلہ ختم ہوا اور رمیش کمار گھر آ گیا۔ اب کی بار رادھا نے رمیش کمار کو پھر وہی کہانی سنائی اور پھر وہی باتیں بتائیں جو کہ اس سے پہلے اس نے پچھلے سال بھی بتائی تھیں۔ رمیش کمار اب رادھا کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے رادھا پہ اس بات کا الزام لگایا کہ جب میں اس بچی کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ تم اس بچی کے اوپر الزام لگاتی ہو۔ کرتے کرتے اسی طرح وقت گزرتا رہا، وقت، دن، مہینے گزرنے لگے۔ وہی سسٹم ہوا جو پہلے ہوا تھا کہ رادھا بھی آہستہ آہستہ دوبارہ نگت کی طرف مائل ہونے لگی، اور 5-6 مہینے کے بعد وہ اس بات کو بھول گئی کہ نگت کی اصلیت کیا تھی یا کیا ہے۔ لیکن ایک بات جو رادھا کے دل میں کھٹک رہی تھی، اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ کیا تھا کہ جب اگلی بار ناگ دیوتا کا میلہ لگے گا اور رمیش کمار دوبارہ سے بازار جانے لگے گا تو وہ رمیش کمار کو 1 دن کے لیے روک لے گی۔ وہ اس کو بولے گی کہ تم 1 دن لیٹ چلے جاؤ، اگر تم 7 دن میلے کی بجائے 6 دن میلے کے لگا لو گے تو تمہاری کمائی میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں تمہیں نگت کی اصلیت دکھا دوں گی۔ یہ بات جب اس نے اپنے شوہر سے کی تو رمیش کمار نے تھوڑا غصہ کیا، تھوڑا بولا، لیکن پھر مان گیا کہ میری بیگم، میری بیوی جھوٹ نہیں بولتی، یہ مجھے بار بار ایک چیز کہہ رہی ہے تو مجھے دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ یہ کہتی ہے کہ انہی 7 دنوں میں کہ جب تم میلے پہ جاتے ہو یہ ناگن بنتی ہے، اس کے علاوہ یہ ناگن نہیں بنتی، تو میں کیوں نہ یہ جو 7 دن ہیں اس میں سے میں 1 دن گھر پہ رہ کے 1 دن لیٹ چلا جاؤں، 6 دن میں اپنا سٹال لگا لوں تو مجھے نگت کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا، اگر رادھا کے بقول اس کی اصلیت کچھ ہے تو۔ لو جی، میلہ شروع ہو چکا تھا، ناگ دیوتا کا مندر سج چکا تھا، بازار سج چکے تھے، اور یہاں پر رمیش کمار جو تھا اس بار میلے پہ نہیں گیا تھا، اپنا سٹال لگانے نہیں گیا تھا۔ وہ جانا ضرور چاہتا تھا لیکن 1 دن یہاں گھر پہ گزار کے۔ اس رات دونوں میاں بیوی اب اس انتظار میں لیٹ گئے کہ ہمیں آج کی رات میں نگت کی اصلیت جاننی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، دونوں میاں بیوی جاگ رہے تھے۔ دونوں نے دیکھا کہ نگت بستر پر پڑے پڑے انسان سے سانپ کے روپ میں بدل گئی۔ پھر وہ سانپ چارپائی سے نیچے اترا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اب رمیش کمار اور رادھا آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور اب ان کو اس چیز کا پتہ چلا، رمیش کمار کو اس چیز کا پتہ چلا کہ میری بیگم جھوٹ نہیں بولتی تھی، وہ جو بھی بتا رہی تھی سچ بتا رہی تھی۔ کرتے کرتے اسی طرح کافی دیر گزر گئی، اور کافی دیر بعد نگت اسی راستے سے سانپ بن کر اندر آئی اور پھر بستر پر آ کر لیٹ گئی، اور پھر دوبارہ اس نے ایک بچی کی 7-8 سال کی بچی کی شکل اختیار کر لی۔ اب اس اصلیت کو جان لینے کے بعد رمیش کمار نے اپنی بیوی رادھا سے کہا، ہمیں کسی نہ کسی طرح سے جیسے ہی سلیم بھائی صاحب واپس آئیں ان سے بات کرنی پڑے گی۔ ہم سلیم بھائی سے بولیں گے کہ ہم نے تم سے ایک انسان کی بچی پرورش کے لیے مانگی تھی، لیکن یہ بچی تو ناگن ہے،
یہ کسی انسان کی بیٹی نہیں ہے، یہ تو ایک سانپ کی بچی ہے جو کہ سانپ بن جاتی ہے اور پھر یہاں سے چلی بھی جاتی ہے اور اپنی مرضی سے واپس بھی آ جاتی ہے۔ دونوں میاں بیوی کے دل میں اب اس بات کا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ اگرچہ وہ بچی سے پیار بہت کرتے تھے اور بچی نے آج تک انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن بہرحال ایک ڈر تھا جو ان کے اندر گھر کر گیا تھا۔ اب انہوں نے اس چیز کا پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بچی کو اب اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اس کی اصلیت جاننے کے بعد وہ اسے اس کے باپ کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن سوال یہ تھا، کیا سلیم بھی سانپ ہے؟ کیونکہ اگر سلیم سانپ ہوتا تو اس کی بیٹی بھی سانپ ہوتی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی دونوں کو کہ ہم سلیم بھائی صاحب سے کیا بات کریں، کیا وہ بھی ناگ ہیں۔ خیر اگلے دن سلیم بھی واپس آ گیا، جہاں کہیں بھی وہ اپنے کام سے مزدوری کی غرض سے گیا ہوا تھا وہ واپس آ گیا۔ دونوں میاں بیوی مل کر سلیم کے گھر چلے گئے اور پھر انہوں نے بیٹھ کر کے سلیم کو ساری بات بتا دی، جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ خاص طور پر رادھا نے یہ بات پوری تفصیل سے بتا دی، کیونکہ رادھا اس چیز کی زیادہ گواہ تھی اور اس کے ساتھ زیادہ واقعات پیش آ چکے تھے، جبکہ رمیش کمار نے صرف اسے ایک ہی رات دیکھا تھا۔ سلیم ان کی باتیں سن کر بے اعتباری سے بھر گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم لوگ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی کی پرورش نہیں کر سکتے، تنگ آ گئے ہو میری بچی سے۔ تم ایک چھوٹی سی بچی پر ایسا الزام لگا رہے ہو کہ جو ماننے میں نہیں آتا، جو سمجھنے میں نہیں آتا۔ میں ایک انسان ہوں، میری بیگم ایک انسان تھی، تو ہم دونوں میاں بیوی کے گھر میں کیسے کوئی سانپ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تم لوگ جو ہے وہ میری بیٹی سے تنگ آ گئے ہو۔ بہرحال اگر تم لوگوں کا یہی فیصلہ ہے تو اب میں نے جب تم لوگوں کو اپنی بیٹی دی تھی اس وقت میں بے حد پریشان تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہے، بہت چھوٹی بچی ہے، تو میں اس کو کیسے پالوں گا، میں اس کا خیال رکھوں گا یا کام کروں گا؟ لہٰذا میں اس وقت پریشان تھا، لیکن اب میری بچی 7-8 سال کی ہے تو اب مجھے اس بات کی پریشانی نہیں ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر بھی کام پر جا سکتا ہوں اور اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کر بھی جا سکتا ہوں۔ بہرحال میں کوئی ایسا کام کروں گا کہ جس سے میں اس کی اوپر نگرانی رکھ سکوں اور وہ میرے پاس رہے۔ اب آپ لوگ اگر میری بچی سے تنگ ہیں تو آپ مجھے میری بچی میرے حوالے کر دیں اور میں اپنی بچی کو لے کر کے یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ میں ویسے بھی اب یہاں سے جانے کا سوچ رہا تھا، لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی نگت کو بھی ساتھ لے کر کے یہاں سے جانا پڑے گا۔ دونوں میاں بیوی نے اس کو کہا کہ دیکھو سلیم بھائی، تم ہماری بات کو غلط مت سمجھو، ہم نے تو جو دیکھا تمہیں بتا دیا، لیکن اب اگر تمہیں اپنی بیٹی پر اتنا ہی یقین ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ۔ ہمارا تمہارا تعلق اسی طرح ساری زندگی رہے گا، جب چاہو ہم سے ملنے آ سکتے ہو، نگت کو بھی اپنے ساتھ لا سکتے ہو۔ لیکن بہرحال ہم دونوں میاں بیوی کے اندر ایک ڈر بیٹھ گیا ہے کہ ہم ایک ناگن کو پال رہے ہیں اور ہم کسی ناگن کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اب کی بار سلیم نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ فکر مت کرو، میں صبح ہی اپنی بیٹی کو لے کر کے اور یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں پر آپ لوگوں کو ہماری وجہ سے پریشانی نہ ہو۔ اگلے دن نگت کو اس کے باپ کے حقیقی باپ کے حوالے کر دیا گیا، جسے سلیم نے بڑی ہندہ پیشانی سے قبول کر لیا اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے اس گھر سے نکل آیا۔ سلیم نے ایک بات سوچی تھی، اس دوران سلیم نے کافی سارا پیسہ اکٹھا کیا تھا اور اس پیسے سے اس نے ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا خرید لیا تھا، وہیں پر ایک چھوٹا سا بنا بنایا گھر بھی اس نے لے لیا تھا۔ یہ گھر کسی شہر میں نہیں بلکہ بالکل ایک ہٹ کے ایک گاؤں میں تھا۔ سلیم کو کافی سستا مل گیا تھا، اس لیے اس نے وہ گھر اور وہ کھیت کا ٹکڑا لے لیا تھا۔ سلیم کا اب یہ سوچنا تھا کہ میں اس کھیت پہ ہل چلاؤں گا، سبزیاں اگاؤں گا، کسی بھی طریقے سے اناج اگاؤں گا اور اس سے بیچ کر اپنی زندگی بسر کروں گا اور اس چھوٹے سے گھر میں اپنی باقی زندگی اپنی بیٹی کے ساتھ بسر کروں گا۔ لہٰذا سلیم اس بات کو سوچ کر کے یہ زمین کا ٹکڑا اور یہ مکان خرید چکا تھا
اب اس بات کے بعد وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے اس گاؤں میں چلا آیا جہاں پر اس نے یہ زمین کا ٹکڑا خریدا ہوا تھا اور یہ مکان اس نے لیا ہوا تھا۔ وہ اب اپنی بیٹی کے ساتھ اسی گاؤں میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک کسان بن کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اناج اگانا چاہتا تھا اور پھر اس سے کما کر اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر ایک ایسے گھر چلا آیا کہ جو ان کا اپنا گھر تھا اور ان کا اپنا ایک کھیت بھی تھا جو کہ سلیم نے بکتا ہوا لیا تھا۔ اللہ کی کرنی وہ دونوں باپ بیٹی اس گاؤں میں آ گئے اور اس گاؤں میں رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ان کی جان پہچان ہونے لگی اور گاؤں کے لوگ ان دونوں کو بڑے اچھے طریقے سے پہچاننے لگے۔ خاص طور پہ نگہت تو پورے گاؤں کی آنکھ کا تارا بن گئی اور لوگ نگہت کو ایک بچی کی شکل میں دیکھ کے بہت پیار کرتے۔ کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ یہ وہ بچی ہے کہ جب بھی ناگ دیوتا کا میلہ لگتا ہے، جب بھی بازار سجتے ہیں تو یہ وہ بچی ہے جو 7 دن کے لیے سانپ بن جاتی ہے اور آدھی رات کو غائب ہو جاتی ہے۔ اب کی بار میلہ پھر قریب آ رہا تھا اور اس بار یہ جو کچھ بھی تھا یہ سلیم کے سامنے ہونے والا تھا۔ سلیم خود اس بات سے بے خبر تھا، اس نے ذرا بھی رمیش اور رادھا کی باتوں کا اعتبار نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی شہینہ بھی ایک انسان تھی اور وہ بھی ایک انسان تھا، اور ایک انسان کے بطن سے صرف انسان کا ہی بچہ جنم لے سکتا ہے، کسی ناگن کا بچہ نہیں۔ اب اسی بات کو لے کر کے اس نے ذرا بھی یقین نہیں کیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی اب اس گاؤں میں رہ رہے تھے۔ ادھر ناگپور کا میلہ قریب آتا جا رہا تھا۔ ناگ دیوتا کا میلہ بالکل سر پر آ چکا تھا۔ ناگ دیوتا کا مندر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ مندر کی طرف جانے والی سیڑھیاں، ان پر پاؤں رکھنے کی جگہ تک نہیں تھی اور ان سیڑھیوں پر اس وقت 2 لوگ کھڑے تھے۔ سلیم اپنی بیٹی نگہت کے ساتھ ہاتھ پکڑے مندر کی سب سے نچلی سیڑھی پر کھڑا تھا۔ جیسے ہی نگہت اور سلیم نے مندر کی سیڑھیوں پہ اوپر چڑھنے کے لیے پیر رکھا، ہر طرف سے ناگوں کے پھنکارنے کی اور بے شمار ناگوں کے سر اٹھانے کی آوازیں سلیم اور نگہت کے کانوں میں پڑی۔ لیکن یہ کیا، جیسے ہی کوئی بھی ناگ نگہت کو دیکھتا اور اس کی نظر نگہت کے اوپر پڑتی، وہ ناگ اپنا سر جھکا لیتا۔ اس ناگ کی دوبارہ اوپر سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ سلیم اپنی بیٹی نگہت کے ساتھ مندر کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا جا رہا تھا۔ اس کے لیے بھی یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ جہاں جہاں بھی ناگ ذات کا کوئی بھی سانپ نظر آتا، چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہوتا، جیسے ہی اس کی نظر نگہت پر پڑتی وہ وہیں اپنا سر جھکا لیتا اور نگہت بے فکری سے ایسے گزرتی چلی جا رہی تھی کہ اسے ان سانپوں کا کچھ بھی ڈر نہیں تھا۔ ناگ دیوتا کا میلہ لگ چکا تھا اور اس میلے میں نگہت اپنے والد کے ساتھ ضد کر کے آئی تھی۔ نگہت کا والد سلیم نگہت کے بارے میں، اس کی اصلیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیٹی دن میں بیٹی ہے اور رات میں ناگن ہے، لیکن یہ باتیں اسے بتائی تو تھیں رادھا اور رمیش نے، لیکن اس نے ان باتوں کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ لیکن آج جو کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس کے بعد وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ اسے رادھا اور رمیش کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میلہ لگا تھا، نگہت نے ضد پکڑ لی تھی کہ اسے میلہ دیکھنے کے لیے جانا ہے اور ہر روز جانا ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ آج پہلے دن میلے کے لیے آئی تھی، تو جتنے بھی ناگ ذات کے لوگ، ناگ ذات وہاں پہ موجود تھی، جتنے بھی ناگ وہاں پہ موجود تھے، وہ سر ایسے جھکا رہے تھے جیسے وہ کسی کا احترام کر رہے ہوں۔ کرتے کرتے دونوں باپ بیٹی اوپر مندر تک پہنچ گئے۔ ناگ دیوتا کے مجسمے کے آگے بے شمار سانپ پڑے تھے، کچھ دودھ پی رہے تھے، کچھ ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔
سلیم اندر جانے سے ڈر رہا تھا، لیکن نگت ایسی بے فکر تھی کہ نگت کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اور نگت نے سلیم کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اسے بار بار کہہ رہی تھی، بابا آپ فکر مت کرو، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ناگ بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہی بات ہوئی کہ جب نگت مندر کے اندر داخل ہوئی اور مجسمے کے بالکل سامنے جا کر کے کھڑی ہو گئی، کسی ناگ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر نگت کی طرف یا اس کے باپ کی طرف دیکھ سکتا۔ کرتے کرتے نگت وہاں پر کافی دیر کھڑی رہی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی رہی، اور پھر اس نے اپنے باپ سلیم کو وہاں سے واپس چلنے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ سلیم کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آئی۔ جب وہ دوبارہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر اینڈ سیڑھیوں تک پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک بابا ہے جو کہ بہت عمر میں زیادہ ہے، اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہوگی، اور اس کا حلیہ بالکل جوگیوں جیسا ہے۔ تو وہ جوگی بابا کانپتے ہاتھوں اور کانپتی ٹانکوں کے ساتھ چلتا چلتا سلیم کے پاس اور نگت کے پاس آیا۔ اس نے ایک نظر سلیم کے چہرے کی طرف دیکھا اور دوسری نظر اس نے نگت کو دیکھا۔ پھر اس نے سلیم سے کہا کہ دیکھو تم ایک بہت اچھے انسان ہو، میرا تجربہ بتاتا ہے کہ تم ایک بہت اچھے انسان ہو، میں تم سے صرف ایک بات کہوں گا، اپنی بیٹی کا دھیان رکھنا، تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری بیٹی کیا ہے، بس یہ یاد رکھنا کہ اپنی بیٹی کا دھیان رکھنا، تم اس کی حفاظت کرنا، یہ تمہاری حفاظت کرے گی، تم دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کرو گے۔ یہ کہہ کر کے وہ جوگی بابا وہاں سے رخصت ہو گیا اور سلیم اپنی بیٹی نگت کے ساتھ گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب روزانہ کا یہی معمول بن گیا کہ سلیم اپنی بیٹی کو لے کر کے وہاں جاتا، وہاں مندر میں جا کر وہ کچھ دیر کھڑی رہتی، کچھ بڑبڑاتی اور پھر واپس چلی آتی۔ سلیم ایک مسلمان تھا، اسے مندر جانا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور تھا۔ اس کی بیٹی بھی ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، لیکن یہ بڑی عجیب بات تھی کہ وہ ناگ دیوتا کے مندر میں جا رہی تھی، اور ناگ دیوتا کے مندر میں وہ روزانہ جاتی تھی اور کچھ پڑھ کر واپس آ جاتی تھی۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں موجود ہزاروں سینکڑوں ناگوں میں سے کسی ناگ کی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ نگت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، یا پھر نگت کے ساتھ سلیم جو کہ ایک انسان تھا اسے کچھ نقصان پہنچائے۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے، میلہ گزر گیا، اور نگت نے بھی ناگ دیوتا کے مندر میں جانا بند کر دیا۔ اب روزانہ کا وہی معمول دوبارہ شروع ہو گیا۔ باپ صبح کھیتی کی باڑی کے لیے زمین پہ چلا جاتا، رات کو واپس آتا۔ نگت زیادہ تر اپنے گھر میں رہتی، اڑوس پڑوس کے لوگ بھی جانتے تھے کہ بچی ہے، چھوٹی ہے، گھر میں اکیلی ہوتی ہے، تو ان کے بچوں کے ساتھ کھیل لیتی، ان کے گھر چلی جاتی، وہ اس کے گھر آ جاتے۔ اسی طرح نگت کا دل بھی لگا رہتا اور ان کے معاملات بھی چلتے رہتے۔ لیکن ایک دن جب کہ نگت اپنے ایک پڑوسی کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک لڑکی ہڑبڑائی ہوئی بڑی ہی جلدی میں اندر آئی، اس نے کہا کہ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، کھیتوں میں ایک لڑکی کو کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا، وہ لڑکی تڑپ رہی ہے، وہ اپنی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، اس کے ماں باپ بہت پریشان ہیں، کوئی حکیم کوئی وید ایسا نہیں ہے کہ جو اتنی جلدی مل سکے۔ تو کچھ لوگوں کو گاؤں سے بھیجا ہے کسی حکیم کسی وید کا پتہ کرنے کے لیے، لیکن امید نہیں ہے کہ وید کے آنے تک وہ لڑکی بچ سکے گی۔ وہ گھبرائی ہوئی لڑکی یہ پیغام دے کر کے چلی گئی، اور اس کا پیغام سننے کے بعد نگت کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ نگت نے اس عورت سے کہا جس کے گھر میں وہ آئی ہوئی تھی، آنٹی مجھے بھی کھیت میں جانا ہے، مجھے بھی دیکھنا ہے کہ اس لڑکی کو کہاں سانپ نے کاٹا ہے اور کہاں پر وہ لڑکی ہے، مجھے جلدی سے کھیت میں لے چلیں۔ نگت کی ضد کے آگے وہ عورت بھی ہار مان گئی اور نگت کو لے کر کے اس طرف چل پڑی۔ کچھ اور لوگ بھی سانپ کے کاٹے کا سن کر ساتھ ہو گئے اور چلتے چلتے کھیت میں وہاں پہنچ کے جہاں پر لڑکی کو سانپ نے کاٹا تھا۔
نگت نے جا کے دیکھا اور اس کی نظر جب لڑکی کے جسم پر پڑی تو اس کا جسم نیلا پڑتا جا رہا تھا، یعنی زہر جو تھا وہ اپنا کام کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سانپ نے اسے پاؤں کی پنڈلی پر کاٹا تھا اور اس کی وجہ سے سانپ کے دانتوں کے نشان صاف سامنے نظر آ رہے تھے۔ اب نگت سے رہا نہیں گیا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ فٹافٹ آگے بڑھی اور اس نے اس لڑکی کی وہ پنڈلی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی اور ایسے چوسنے لگی جیسے اس کے اندر کا زہر اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ ایسا کچھ دیر تک نگت کرتی رہی۔ نگت کا باپ سلیم بھی پریشان ہو گیا اور آئے ہوئے لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ آگے بڑھ کر نگت کو روکتے یا وہ کچھ نگت سے بات کرتے، نگت نے اپنا منہ اس کی پنڈلی سے ہٹا لیا۔ نگت کے منہ ہٹانے کے بعد اس لڑکی کے جسم میں ہلکی ہلکی حرکت ہونے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نیلا پڑا ہوا رنگ دوبارہ سے سرخ ہونے شروع ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب اس کے اٹھنے کی بیٹھنے کی دیر تھی کہ نگت زندہ باد کے نعرے پورے گاؤں کے لوگوں نے لگانے شروع کر دیے۔ نگت نے وہاں پر رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ زہر چوسنے کے بعد وہ فوری طور پر اپنے گھر کی طرف بھاگی اور گھر میں آ کر ایک کمرے میں بند ہو گئی۔ اسے اس بات کا بڑی اچھی طرح سے احساس تھا کہ اب اس کے باپ سے گاؤں کے لوگ طرح طرح کے سوال کر رہے ہوں گے اور طرح طرح کی باتیں پوچھ رہے ہوں گے اور بہت جلد یا اس کا باپ یا پھر گاؤں کے لوگ اس سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چکر ہے۔ خیر تھوڑی ہی دیر گزری کہ سلیم بھی کچھ لوگوں کے ساتھ گھر آ گیا۔ وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا۔ سلیم نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا بابا مجھے نہیں پتا، بس مجھے ایک اندر سے آواز آ رہی تھی کہ بیٹی آگے بڑھ کر تو اس کا زہر چوس لے، اور میں نے اس کا زہر چوس لیا، بس مجھے کچھ نہیں پتا، اس سے آگے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ لوگ مطمئن تو نہیں ہوئے لیکن اب وہ ایک 10 سال کی بچی کو کہہ بھی کیا سکتے تھے، اس لیے وہ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ سلیم بھی اسی کیفیت میں کہ وہ مطمئن نہیں تھا لیکن اپنی بیٹی کی بات پر یقین کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا چلو ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی نے جو کہا ہے ایسا ہی ہوگا، لیکن سلیم بہت زیادہ اس بات سے بھی پریشان تھا کہ وہ بیٹی اپنی کے بارے میں جتنا کچھ جانتا تھا اس بات کو سامنے رکھ کے اب اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ نہ صرف رادھا اور رمیش صحیح کہتے تھے بلکہ جو اس نے ناگ دیوتا کے مندر میں دیکھا اور جو آج اس کی بیٹی نے کھیتوں میں کیا، اس لڑکی کی جان تو اس نے بچائی لیکن اس کا زہر اس نے پی لیا اور اس زہر کو ذرتی بار بھی اس نے باہر نہیں پھینکا، تو یہ کیسی انسان ہے کہ جسے زہر اثر نہیں کرتا؟ یا تو میری بیٹی ناگن ہے یا پھر اس کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسی قوت ہے کہ اسے کسی قسم کا زہر اثر نہیں کرتا اور اسی وجہ سے سانپ بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ خیر سلیم کو اپنی باتوں کا جواب نہ ملنا تھا اور نہ ہی ملا۔ اسی ادھیڑ بن میں سلیم سونے کے لیے لیٹ گیا اور وہ دن بھی گزر گیا۔ وقت گزرنے لگا اور دن پہ دن گزرتے چلے گئے۔ ایک دن اسی گاؤں میں ایک لڑکی کی شادی تھی۔ وہ لڑکی گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی تھی۔ گاؤں کے سرپنچ کے گھر میں سلیم کا نگت کا آنا جانا تھا۔ یہ لوگ گاؤں کے سرپنچ کے گھر میں بھی جاتے تھے اور گاؤں کا سرپنچ جو تھا وہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ یہ دونوں شادی میں شریک تھے کہ ایک شور مچا۔ شور ایسا تھا کہ جس نے سب کو لمحے بھر کے لیے ہلا کر رکھ دیا۔ جس بچی کی رخصتی ہونے والی تھی، جو دلہن بن کے رخصت ہونے والی تھی، اسے عین ماتھے کے اوپر کسی سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ سانپ کے کاٹے کے بعد اس لڑکی کو کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ لمحوں میں اس کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ کوئی حکیم وید اس گاؤں میں اتنا نزدیک نہیں تھا کہ جو کہ آ کر کے علاج کر سکتا۔ اب اس شادی میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب کی نظریں نگت کے اوپر جم گئیں کہ نگت نے پہلے کھیت میں لڑکی کی جان بچائی تھی، اس کا زہر چوس لیا تھا، آج بھی نگت اس کی جان بچائے گی اور اس کا زہر چوس لے گی۔ لیکن یہ کیا، نگت نے جب سرپنچ کی بیٹی کو دیکھا اور اس کے ماتھے کو دیکھا اور اس کے نیلے پڑتے رنگ کو دیکھا تو نگت نے اپنے باپ سے کہا نہیں ابا،
میں یہ نہیں کر سکوں گی، اس لڑکی کی جان میں نہیں بچا سکتی، اب اس لڑکی کا مرنا طے ہے۔ سب لوگ نگہت کی منت سماجت کرنے لگے۔ اس کا باپ سلیم بھی نگہت کی منت سماجت کرنے لگا کہ بیٹی، اگر اللہ نے تمہیں کوئی قدرت، کوئی طاقت بخشی ہے، تمہیں کوئی ایسی چیز دی ہے اللہ نے، تو تم اس کا استعمال کرو اور اس بچی کی جان بچا لو۔ اب نگہت سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا بابا اس لڑکی کو شیش ناگ نے کاٹا ہے، اور جس شیش ناگ نے کاٹا ہے پوری دنیا میں اس کے زہر کا کوئی توڑ نہیں۔ یہ تو انسان تھی، اگر یہ شیشناگ کسی سانپ کو کاٹ لے تو وہ سانپ بھی مر جاتا ہے، اس کی ایسی زندگی ہوتی ہے کہ وہ نہ مردوں میں ہوتا ہے نہ زندوں میں ہوتا ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے لیکن ہوتا وہ زندہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسے جس شیشناگ نے کاٹا ہے اس کے کاٹے کا کوئی علاج نہیں۔ اگر میں اس کا زہر چوسوں گی تو میں مر جاؤں گی، نہ میں زندوں میں شمار ہوں گی نہ میں مردوں میں شمار ہوں گی، اس لیے میری مجبوری ہے، میں اس ناگ کا زہر نہیں چوس سکتی۔ ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو، اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے میں آپ کو بین دیتی ہوں اور بین میں ایک راگ سمجھا دیتی ہوں۔ اگر یہاں پر کسی کو بین بجانی آتی ہے تو وہ سامنے آئے، اس راگ پر رکھ کر بین کو بجاؤ، وہی سانپ واپس آئے گا اور وہ آ کر کے اس زہر کو چوسے گا۔ اگر وہ آ کر دوبارہ اپنے زہر کو چوس لے گا تو یہ لڑکی زندہ بچ جائے گی، اس کی جان بچ جائے گی۔ اس کے علاوہ اس لڑکی کی جان بچانے کا اور کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ اس ناگ کے کاٹے کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے میں آپ سب لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں۔ اب سلیم جو کہ بین بجانا جانتا تھا، اس نے سرپنچ سے کہا آپ جلدی سے ایک بین کا انتظام کرو، میں بین بجانا جانتا ہوں، جو راگ میری بیٹی مجھے بتائے گی میں اس راگ پر بین بجاؤں گا، انشاءاللہ تعالی وہ ناگ واپس آ کے آپ کی بیٹی کا زہر چوسے گا اور آپ کی بیٹی کی جان بچ جائے گی۔ لو جی تھوڑی ہی دیر میں ایک بین سلیم کے حوالے کر دی گئی۔ نگہت نے اسے راگ کا سمجھایا کہ اگر اس راگ پہ بجاؤ گے تب ہی ناگ واپس آئے گا اس کا زہر چوسنے کے لیے، لیکن یہ راگ اس قدر مشکل ہے کہ گلے کی نسیں پھول جاتی ہیں، بہت جلد سانس پھولنے لگتا ہے۔ جب تک کسی کو صحیح پریکٹس نہ ہو، کسی کو اس میں مہارت نہ ہو، وہ اس کو نہیں بجا سکتا۔ بہرحال آپ کوشش کرو، اللہ نے چاہا تو ناگ واپس آئے گا اور اس کا زہر چوسے گا۔ اب اپنی بیٹی کے کہنے پر سلیم نے وہ راگ بجانا شروع کر دیا۔ واقعی سلیم کا سانس بھی اکھڑنے لگا اور گلے کی نسیں بھی پھولنے لگیں، لیکن اس کے باوجود اس کے سر پر ایک جنون سوار تھا کہ مجھے سرپنچ کی بیٹی کی جان بچانی ہے۔ بین بجانا سلیم کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اس لڑکی کی جان کو بچانے کے لیے وہ اسی راگ پر بین بجائے چلا جا رہا تھا۔ اور پھر اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ اس کی محنت رنگ لائی اور ایک سیاہ کالا ناگ جو کہ لمبائی چوڑائی میں کافی بڑا تھا، وہ ایک دیوار سے اندر کودتا ہوا نظر آیا۔ اس ناگ کو دیکھ کے لوگ خوف کھا کے ایک سائیڈ پر ہو گئے۔ وہ دکھنے میں اس قدر بھیانک اور خوفناک کالا ناگ تھا کہ لوگ اسے دیکھ کے ہی ڈر رہے تھے۔ حتیٰ کہ وہ رات کا نہیں دن کا ٹائم تھا، لیکن اس کے باوجود اس ناگ کی دہشت اور پھنکار اپنی تھی۔ وہ ناگ کافی غصے میں معلوم ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس ناگ کو اس بات پر بہت غصہ ہے کہ اسے یہ راگ بجا کر کے بلایا گیا ہے، اس کے آرام میں خلل ڈالا گیا ہے، اور وہ اپنی اس بات پہ بے حد غصہ تھا۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ مجھے کیوں کسی نے طلب کیا ہے، کون ہے وہ آدم ذات، کون ہے وہ انسان کہ جس نے مجھے بلانے کی جرت کی ہے۔ یہی چیزیں سوچتا ہوا شاید وہ ناگ آیا تھا کہ وہ اس آدمی کو نہیں چھوڑے گا جس نے اسے بلایا ہے۔ خیر وہ سانپ غصے میں پھنکارتا ہوا سلیم کی طرف بڑھا۔
وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ اس لڑکی کا زہر چوسے، بلکہ وہ اس لیے آیا تھا کہ وہ سلیم کو مزہ چکھائے جس نے اسے بلایا تھا، اس کے آرام میں خلل ڈالا تھا۔ اب وہ پھنکارتا ہوا سلیم کی طرف بڑھا۔ سلیم بین بجاتا ہوا چند قدم پیچھے ہو گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہاں کھڑے لوگوں نے ایک بڑا حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نگت سلیم کے آگے آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ وہ ناگ نگت کو دیکھ کر رک گیا، جیسے چابی سے کھلونا رک جاتا ہے۔ اس نے نگت کو دیکھ کر کافی پھنکاریں بھریں، کافی پھنکارتا رہا، کافی غصے میں معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جب نگت اپنے باپ کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی تو اس کے بعد سانپ نے آگے بڑھنے کی جرت نہیں کی۔ وہ وہیں رک گیا جہاں پر وہ موجود تھا۔ خیر، نگت نے دیکھا کہ اس سانپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اسے یہاں پر کس کام کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ اپنا غصہ بھول کر، اپنی پھنکاریں بھول کر وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا جو سرپنچ کی بیٹی تھی اور جسے اسی ناگ نے کاٹا تھا۔ خیر، ناگ اس کے ماتھے کے اوپر گیا اور پھر اپنا منہ لگا کر کے اس کا زہر چوسنے لگا۔ زہر چوسنے کے بعد جس طرح سے وہ آیا تھا اسی طرح وہ دیوار پھلانگ کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک اس لڑکی کو کوئی ہوش نہیں آئی۔ اب نگت نے اپنے باپ سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں کی مالش کرو، اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھو، اس کے ہاتھ پاؤں کی مالش کرو، اس کو تھوڑا ہلاؤ جلاؤ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ اب بچ جائے گی۔ واقعی تھوڑی دیر میں جب کہ اس کے ہاتھ پاؤں کی مالش کی گئی اور اسے اٹھا کر بٹھایا گیا، تھوڑا سا اس کو حوصلہ اور ہوش دلایا گیا تو وہ لڑکی تھوڑی ہی دیر میں آنکھیں کھول دی۔ کمزوری اگرچہ بہت ہو چکی تھی لیکن اس لڑکی نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اس کے ماں باپ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پورا گاؤں اس بات سے خوش تھا کہ نگت نے ایک دفعہ پھر اپنے گاؤں میں ہونے والی ایک بہت ہی پر اسرار واردات کا حل نکال دیا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو موت کے منہ میں پہنچ چکی تھی اب وہ واپس آ گئی تھی اور اس کا سارا صحرا جو ہے وہ نگت کے سر جاتا تھا۔ اس کے بعد نگت نے وہاں اس شادی میں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ نگت کا موڈ بھی اس واقعے نے خراب کر دیا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ سرپنچ سے اجازت لو، ہم لوگ گھر جائیں گے، میرا دل اب اس شادی میں رکنے کا نہیں کر رہا ہے۔ سلیم نے سرپنچ سے اجازت دی اور پھر نگت اور سلیم دونوں باپ بیٹی اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کر سلیم نے اپنی بیٹی نگت کو ایک جگہ پر بٹھایا اور اس کے سامنے وہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، دیکھو میری بیٹی، تم نے 2 دفعہ اس گاؤں کی لڑکی کی جان بچائی ہے، تم نے بہت نیک کام کیا ہے، تم بہت عظیم ہو۔ ایک احسان مجھ پر کرو، اپنے باپ پر کرو۔ آج میں کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، مجھے یہ جاننا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہاری اصلیت کیا ہے۔ میں ایک انسان ہوں، تمہاری والدہ، تمہاری ماں شاہینہ بھی ایک انسان تھی، ہم دونوں انسانوں کے گھر میں تم ایک ناگن کیسے پیدا ہو گئی؟ کیونکہ اب تک میں جو سمجھ سکا ہوں اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم ایک ناگن ہو۔ مجھے بتاؤ میری بچی، آج میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہاری اصلیت کیا ہے اور تم ہم دونوں انسانوں کے گھر میں ناگن کیسے پیدا ہو گئی۔ اب کی بار نگت نے کہا، ٹھیک ہے بابا، اگر آپ اتنی زیادہ ضد کرتے ہیں تو میں آپ کو اصلیت بتاتی ہوں۔ یہ آپ کا خیال ہی تھا کہ میری ماں ایک انسان تھی، میری ماں کوئی انسان نہیں تھی، میری ماں بھی میری طرح ایک ناگن تھی۔ آپ انسان تھے، میری ماں کی ملاقات آپ سے ہوئی اور وہ آپ کو پسند کرنے لگی۔ میری ماں کیونکہ ایک
शेष नागन थी और शेष नागन होने के साथ साथ वो एक इच्छाधारी नागन थी। वो किसी भी चीज़ का रूप धार सकती थी। उसने इंसान का रूप पसंद किया और इंसान के रूप में आ गई। उसे आपसे मोहब्बत हो गई, वो आपसे मिलने लगी। मुझे आप ये बताइए कि मेरी माँ पहली बार आपसे कहाँ मिली थी? अब सलीम सोचने लगा कि उसकी पहली मुलाकात शाहीना के साथ कहाँ हुई थी। फिर उसे याद आया कि वो नाग देवता का मेला जो है ये देखने गया था पहली बार। तो वहीं नाग देवता के मेले में उसकी मुलाकात शाहीना से हुई थी और फिर उसी मुलाकात में शाहीना की और सलीम की मोहब्बत हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद कि सलीम और शाहीना में मोहब्बत हुई थी, जैसे ही मेला ख़त्म हुआ शाहीना ऐसे गायब हो गई थी कि जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। सलीम ने उसे ढूंढने की बेहद कोशिश की, लेकिन ना उसे शाहीना ने मिलना था और ना ही शाहीना उससे मिली। फिर इसी तरह 1 साल गुजर गया। अगली बार फिर मेला लगा। अब इस उम्मीद पर कि पिछले मेले में मेरी मुलाकात शाहीना से हुई थी तो मैं नाग देवता के इस मेले में दोबारा जाऊंगा, शायद हो सकता है कि मेरी मुलाकात शाहीना से हो जाए। और फिर जब सलीम मेले में गया तो वाकई उसकी मुलाकात शाहीना से हो गई। उसने शाहीना से बहुत गिला शिकवा किया और शाहीना ने उसे सिर्फ एक ही बात बताई कि मुझे मेरा भाई यहाँ से लेकर के दूर चला गया था। मेरा भाई बहुत जालिम है, वो नहीं चाहता था कि मेरी तुमसे मोहब्बत हो या मैं तुमसे शादी करूं या मैं तुम्हारे साथ रहूं। इसलिए मैं अपने भाई की कैद में थी। लेकिन मेरे भाई को भी जब नाग देवता का ये मंदिर सजता है, ये मेला लगता है, तो उसे भी हर एक नाग को नाग का मैं कह गया, उसे भी हर एक को इजाज़त देनी पड़ती है कि वो यहाँ मंदिर में आकर सलामी दे। तो मैं अपने भाई की कैद से इसलिए आई, उसने मुझे यहाँ पर मंदिर में आने की इजाज़त दी, तो इसलिए मैं यहाँ चली आई। अब सलीम ने कहा ठीक है, तुम्हारा भाई जालिम है, जो भी है तुम मुझे अपने भाई से मिलवाओ। शाहीना कहने लगी ऐसा सोचना भी मत। हाँ, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, तो यहीं से हम लोग गायब हो जाते हैं, किसी ऐसी जगह चले जाते हैं कि जो जगह यहाँ से दूर हो, जहाँ पर हम लोग सुकून से रह सकें और मेरा भाई मुझ तक ना पहुँच सके। तुम मुझसे शादी कर लो और हम अपना एक नया जीवन जो है वो बसा लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि गलती से आगे मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकल गए कि नाग वाले के, लेकिन शाहीना ने अपनी असलियत जो है वो सलीम को बताई नहीं थी। थोड़ी सी ज़ुबान मेरी फिसल गई। तो उसके बाद शाहीना ने सलीम से शादी कर ली और फिर शादी करके वो कभी कहीं जाते कहीं जाते, वो अपना घर, अपना मकान, अपना ठिकाना बदलते रहते। आखिरी ठिकाना वो था जहाँ पर राधा और रमेश उनके पड़ोस में रहते थे और वहाँ पर फिर निगत पैदा हुई और निगत के पैदा होते ही ये जो शाहीना थी वो मर गई। अब निगत ने अपने बाप को कहा कि देखो, जब मैं पैदा हुई थी मेरी माँ मरी नहीं थी, मेरी माँ को मेरे मामा ने काट लिया था। मैं तुम्हें बताऊं, जिस नाग को आज हमने बुलाया था ये मेरा मामा है, ये शेषनाग का सरदार है। मैं भी एक शेषनागन हूँ और मेरी माँ भी एक शेषनागन थी। हम शेषनाग होने के साथ साथ इच्छाधारी भी हैं। मेरा मामा जो था उसने मेरी माँ को काट लिया था, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो उसी वक़्त मेरे मामे ने मेरी माँ को भी तलाश कर लिया था। मेरी माँ उस वक़्त इस पोजीशन में नहीं थी कि वो वहाँ से सलीम को लेकर के, यानी आपको लेकर के भाग सकती। इसलिए मेरा मामा उस तक पहुँचने में कामयाब हुआ और फिर मेरे मामे ने मेरी माँ शेषनागन को डस लिया।
میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ وہ ناگ ہے، میرا ماما وہ ناگ ہے کہ اس کے ڈسے کا کوئی توڑ نہیں، کوئی علاج نہیں۔ اگر وہ کسی ناگ کو بھی ڈس لے تو اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ نہ وہ زندوں میں ہوتا ہے اور نہ وہ مردوں میں ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مر چکا ہے، اس کے دل کی دھڑکن رک چکی ہے اور وہ اپنی جان ہار بیٹھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زندہ ہوتا ہے۔ میری ماں کے ساتھ بھی یہی ہوا، آپ لوگوں نے میری ماں کو مردہ سمجھ کر کے دفن کر دیا۔ میں اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے میری ماں کو دفن کر دیا اور اسے جو ہے آپ نے قبر میں اتار دیا۔ مجھے آپ نے رادھا اور رمیش کے حوالے کر دیا، میں ان کے گھر میں پلنے لگی۔ مجھے اپنی اصلیت کا شروع سے ہی پتہ تھا، لیکن میں 7 سال کی عمر تک ناگن نہیں بن سکتی تھی۔ جب میں 7 سال کی ہوئی تو پھر میں نے ناگن کا روپ دھار لیا، اور پھر رمیش اور رادھا کو میرے اصلیت کا پتہ چل گیا۔ وہ یہ جان گئے کہ میں کون ہوں، اور انہوں نے پھر مجھے آپ کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ نگت کی ساری بات سننے کے بعد اس کا باپ سلیم اس قدر عجیب و غریب سی کیفیت میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال اس کو ایک بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ اگر شاہینہ زندہ ہے اور ماما اس کا یعنی نگت کا ماما جو کہ شیشناگ کا بادشاہ ہے، وہ اگر شاہینہ کا زہر چوس لے تو شاہینہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، چاہے وہ ناگ کی شکل میں تھی یا انسان کی شکل میں تھی۔ دونوں ہی صورتوں میں وہ سلیم کو بڑی عزیز تھی اور سلیم اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اب سلیم نے نگت سے کہا، دیکھو بیٹی، اگر تمہاری ماں زندہ ہو سکتی ہے تو میں تم سے کہتا ہوں اپنے ماما سے شیشناگ سے کہو کہ اس کا زہر چوس لے، اسے دوبارہ سے ٹھیک کر دے، وہ ہماری زندگی میں دوبارہ واپس آ جائے۔ نگت نے کہا، بابا یہ بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، میرا ماما بہت غصے والا ہے اور وہ اس بات پہ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ وہ آپ کو بھی کاٹنا چاہتا تھا، لیکن اس نے آپ کو اس لیے نہیں کاٹا کہ وہ سارا قصوروار اپنی بہن کو یعنی شاہینہ کو سمجھتا تھا۔ اس نے آپ کو قصوروار اس لیے نہیں سمجھا کہ آپ تو شاہینہ کی اصلیت سے واقف ہی نہیں تھے۔ بہرحال جی، باپ نے اپنی بیٹی نگت کی منتیں ترلے شروع کر دیں۔ اس کو بولا کہ بھئی تم کسی طرح سے مجھے اپنے مامے کے پاس لے جاؤ۔ اس نے کہا، ابا بات یہ ہے کہ میں اپنے مامے کی غار تک، ان کے ٹھکانے تک پہنچنے کا راستہ انسانی شکل میں نہیں جانتی ہوں۔ ہاں، اگر آپ نے پھر اپنی ضد پکڑ لی ہے کہ میری ماں کو آپ نے دوبارہ ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے اور میرے مامے کے پاس جانا ہی جانا ہے، تو میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں سانپ کی شکل اختیار کرتی ہوں اور آپ کو لے کر کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ آپ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں سانپ کی شکل میں وہاں تک پہنچ سکتی ہوں اور مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ سلیم نے کہا، ٹھیک ہے، تم سانپ بنو، سانپ بن کے جاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ لو جی، اللہ کی کرنی، پہلی بار نگت اپنے باپ کے سامنے انسان سے سانپ کی شکل میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی بھی ایک بھرپور سپنی تھی، سیاہ کالی ناگن، اور پھر وہ سیاہ کالی ناگن ایسے وہاں سے چل پڑی جیسے وہ اپنے باپ کو راستہ بتانا چاہ رہی ہو۔ اس کا باپ بھی اس کے پیچھے ہو گیا۔ کرتے کرتے چند دن کا سفر دونوں باپ بیٹی کو کٹ گیا۔ 3 سے 4 دن لگ گئے۔ ایک ویران بنجر پہاڑی علاقہ، ایک ایسا علاقہ جہاں پر اس سے پہلے سلیم کبھی نہیں آیا تھا، وہاں لے کر کے نگت سلیم کو آ گئی تھی، اور پھر کرتے کرتے ایک پہاڑی غار کے آگے جا کر کے وہ کھڑی ہو گئی۔ وہاں جا کر اس نے دوبارہ اپنا روپ بدلا اور وہ
ناگن سے دوبارہ انسان کی شکل میں آ گئی۔ جب وہ دوبارہ انسان کی شکل میں آئی تو اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ جو غار ہے اس کا یہ بل ہے، یہ سوراخ ہے، اس سوراخ سے دوسری طرف غار میں میرا ماما شیش ناگ کا بادشاہ رہتا ہے، میں یہاں تک تو تمہیں لے آئی ہوں، اب آگے کا کام تمہارا ہے، تم کسی بھی طرح سے اگر میرے مامے کو اس بات پہ راضی کر لو کہ وہ ماں کو ٹھیک کر دے تو میرے لیے بھی اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب سلیم کیونکہ جانتا تھا کہ ناگ کو بس میں کرنے کے لیے اسے بین کی ضرورت پڑے گی، اس لیے جب وہ گھر سے چلا تھا تو اس نے بین لے لی تھی۔ یہ کام اس نے اس وجہ سے کیا تھا کہ اسے اب اس راگ کا پتہ تھا جس راگ پر پہلی بار یہ ناگ آیا تھا۔ اس نے وہی بین اپنے سامان میں سے نکالی اور اپنے منہ کے ساتھ لگا کر اسی راگ پر اس نے اس بین کو بجانا شروع کر دیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ سانپ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس بین کی اس راگ کے آگے بے بس ہو کر ضرور آئے گا۔ جیسے ہی اس نے اس راگ کو بجانا شروع کیا، اندر بیٹھے سانپوں میں ہلچل ہونے لگی۔ غار کے اندر اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں سانپ موجود تھے، جن میں شیش ناگ خود بھی موجود تھا۔ شیش ناگ کے کانوں تک اور باقی سانپوں کے کانوں تک اس بین کی آواز پہنچنے لگی۔ اب شیش ناگ نے اپنے کچھ ناگوں کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھو میرے گھر آ کر مجھے کون پکار رہا ہے، جو بھی ہو اسے جا کر ڈس لو، مار دو، اس سے پہلے کہ میں غصے میں آؤں تم جا کر اسے ختم کر دو۔ وہ لوگ باہر آئے، جیسے ہی وہ بل سے باہر نکلے تو ان تمام نے اپنا سر جھکا لیا اور ایک سائیڈ پر ہو گئے، کیونکہ باپ کے سامنے نگت دیوار بن کر کھڑی تھی۔ نگت ایک شیش ناگن تھی اور اسی شیش ناگ کی بھانجی تھی، اس لیے کوئی بھی ناگ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ سچ پوچھو تو باقی سارے ناگ نگت سے ڈرتے تھے۔ اسی طرح دوبارہ شیش ناگ نے کچھ اور ناگ بھیجے، وہ بھی واپس نہیں آئے۔ تیسری بار پھر ناگ بھیجے، وہ بھی واپس نہیں آئے۔ اب کے بار شیش ناگ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ یہ ناگ جاتے تو ہیں لیکن واپس کیوں نہیں آتے، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں جا کر خود پتہ کرتا ہوں۔ یہ سوچ کر کہ اب وہ خود غار میں اس بل سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا اس کی نظر نگت اور سلیم پر پڑی۔ نگت اور سلیم کو دیکھ کر اس نے بری طرح غصے سے پھنکارنا شروع کر دیا۔ اب اس کے دیکھا دیکھی نگت نے بھی سانپ کا روپ دھار لیا، وہ بھی ایک ناگن کے روپ میں آ گئی اور اس نے ناگن کے روپ میں بھی پھنکارنا شروع کر دیا۔ ادھر اس کا ماما پھنکار رہا تھا، ادھر یہ پھنکار رہی تھی۔ کافی دیر تک یہ پھنکار چلتی رہی اور پھر اس کے بعد نگت دوبارہ انسان کی شکل میں آئی اور اپنے باپ کے پاس گئی اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے اپنے مامے سے ساری بات کی ہے، میں نے اس کو بولا ہے کہ ہو سکے تو میری ماں کو دوبارہ سے ٹھیک کر دو۔ اس نے بہت منت سماجت کے بعد، بہت زیادہ زور لگانے کے بعد اس بات پر میری ماں کو ٹھیک کرنے کی حامی بھری ہے کہ یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد کوئی اور اولاد جو ہے وہ سلیم پیدا نہیں کرے گا، صرف نگت ہی اس کی اکلوتی اولاد رہے گی اور اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں رہے گی۔ سلیم نے کہا اس سے کہو کہ مجھے اس کی یہ بات قبول ہے۔ اب نگت نے دوبارہ سانپ کا روپ اختیار کیا اور پھر اس نے اپنے مامے سے بات کی۔ اب کی بار وہ کالا ناگ ایک طرف کو چل پڑا، اس کے پیچھے سانپ کے روپ میں نگت بھی چل پڑی۔ سلیم سمجھ گیا کہ وہ شاید شہینہ تک جانا چاہتا ہے اور پھر سلیم بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ خیر جی، اس قبرستان تک پہنچ گئے جس قبرستان میں شہینہ دفن تھی۔ نگت نے انسان بن کے اپنے باپ کو کہا کہ قبر کھودے۔ اس نے اپنی بیوی کی قبر کھودنی شروع کی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں جب اس نے قبر کھودی تو اس نے دیکھا کہ شاہینہ اس قبر میں ویسے لیٹی تھی جیسے ابھی ابھی اس کو لٹا کر گئے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مری نہیں ہے بلکہ اس قبر میں لیٹ کر کے سو رہی ہے۔ اب شیشناگ قبر میں اترا اور اس نے جا کر کے اپنی بہن کو جہاں پر کاٹا تھا وہاں سے
मुंह लगाकर जहर चूसना शुरू कर दिया। जहर चूसते चूसते उसने काफ़ी देर लगा दी। उसके बाद वो कब्र से निकला और फुनकारता हुआ एक तरफ को रवाना हो गया। निग्गत और उसका बाप सलीम बड़ी पुरजोश, बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से अब कब्र को देख रहे थे, और फिर देखते ही देखते थोड़ी देर में शाहीना ने आंखें खोल दी। वो उठकर बैठ गई। उसे कमज़ोरी और नकाहत बहुत हो रही थी, लेकिन सलीम ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। अब सलीम ने उसे निग्गत के बारे में बताया और उसे ये बताया कि किस तरह से निग्गत उसे लेकर के यहाँ पहुँची और किस तरीके से निग्गत ने उसे इसका ये राज बताया और किस तरीके से उसके मामे को मनाकर शाहीना को दोबारा ठीक किया गया है। दोस्तों, तीनों लोग आपस में मिल गए। सलीम, निग्गत और शाहीना तीनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। एक बात जिसका वादा सलीम ने किया था, उसके बाद उसने शाहीना से कोई औलाद पैदा नहीं की। दोस्तों, कहते हैं आज भी नागपुर में एक मोहल्ला ऐसा है जहाँ पर ये तीनों रहते हैं। सलीम बेहद बूढ़ा हो चुका है, उसकी उम्र के आखिरी अयाम चल रहे हैं, वो किसी वक्त भी मर सकता है। लेकिन ये क्या, उसकी बेटी शाहीना, उसकी बेटी निग्गत और उसकी बीवी शाहीना अभी तक बिल्कुल जवान है। वैसी की वैसी रंगत, वैसी ही की वैसी खूबसूरती, और उनकी खूबसूरती और रंगत में और उनकी किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं आया। शायद शेषनाग होने की वजह से उन पर वो चीज़ें नहीं आईं जो कि इंसान पर आती हैं। सलीम की ज़िंदगी के चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, मगर शाहीना और निग्गत, उनकी ज़िंदगी अभी बहुत बाकी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जिन जिन लोगों को ये कहानी पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।